یوم عاشور کے بہت سارے ایسے تاریخ ساز واقعات ہیں جن سے ہمیں بہت سارے درس بھی ملتے ہیں. میں چاہوں گی آپ کچھ ان میں سے کوٹ کریں. جی بالکل، بہت شکریہ. یوم عاشور کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ آج کم و بیش 14 صدیاں گزرنے کو ہیں، 1400 سال گزرنے کو ہیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی طرح تازہ ہے. اور ہر سال ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، بلکہ یہ آج ہی واقعہ ہوا، کیونکہ بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور تاریخ اسلام جو ہے وہ شہادتوں کے اس میں انبار لگے ہوئے ہیں. بطور خاص جو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں، غزوات ہوئے، لیکن کسی بھی شہادت کو ایسی شہرت، ایسا دوام نہیں ملا جو امام عالی مقام کی شہادت کو ملا. اس کی کیا وجہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کی جو شہادت ہے یہ بیسیکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اتمام ہے، اس کی تکمیل ہے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہے. اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے انعام یافتہ بندوں کی قسم ہے انبیاء اور رسل. دوسرے انعام یافتہ بندوں کی جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے وہ ہے صدیقین. تیسری کیٹیگری بیان کی ہے شہداء، اور چوتھی کیٹیگری بیان کی گئی ہے صالحین. گویا شہداء کو انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور شہداء کو صالحین پر فوقیت دی گئی ہے. اب یہ جتنے بھی انعام یافتہ بندے ہیں ان کے جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، وہ بدرجہ اتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں. آپ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ خود صدیقین کے امام ہیں، آپ خود صالحین کے امام ہیں. اور رہی شہادت کی بات، تو شہادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہر حیات طیبہ میں حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی کی گارنٹی دے رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی لوگ چاہے جتنے بھی وہ طاقتور ہوں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سیکورٹی گارڈز ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا تھا کہ اب مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی کی جو حفاظت ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اور دوسری طرف آپ شہادت کی امنگ بھی رکھتے تھے، آپ شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے ریپیٹڈلی 4 دفعہ شہادت کی آرزو کی، اور آپ فرماتے تھے کہ انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا ہو تو پھر میں یہی خواہش کروں گا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر یہی خواہش کروں گا کہ مجھے زندگی ملے میں شہید کر دیا جاؤں. لیکن یہ شہادت کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی. مانے کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کا گارنٹی دے رکھنا کہ واللہ یعصمک من الناس. اب کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے. اب اس شہادت کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں غزوہ احد میں ہو چکا تھا، جب کفار نے آپ پر تیر برسائے تھے اور آپ پر پتھر برسائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، جس سے خون ٹپکا تھا. گویا یہ آپ کی جو شہادت جہری ہے اس کا آغاز تھا، لیکن اس کا اہتمام جو ہوا ہے وہ امام عالی مقام کی شہادت پر ہوا ہے. اور یعنی امام عالی مقام کو، وہ امام عالی مقام جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جن کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا، جن کو اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، اور جن کا رونا آپ پر گراں گزرتا تھا، اور جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، کہ اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور تو ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھیں گے. اور جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا تھا، جن کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا تھا،
اور جن کا رونا آپ پر گراں گزرتا تھا، جن کا نام نامی آپ نے خود رکھا تھا، جن کی پرورش آپ نے خود کی تھی، اور یہ ایسی شہادت تھی کہ اس شہادت کا دوسروں لوگوں کی جو شہادت ہوتی ہے اس کا شہادت کا تذکرہ بعد از شہادت ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی شہادت تھی کہ جس کا ذکر آپ ابھی اپنی ماما کی گود میں کھیل رہے تھے اس وقت شروع ہو چکا تھا۔ اور ام فضل جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا کہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بیان تو کرو، وہ کون سا خواب ہے؟ تو ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ برا خواب نہیں ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ تو وہ پھر ایسا ہی ہوا، خواب کی تعبیر جیسے آپ نے فرمائی تھی ویسی ہی ہوئی، اور جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی اور آپ کو پرورش کے لیے ام فضل کے پاس دیا گیا، تو ایک دن انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ حسین علیہ السلام کو آپ کے پاس آپ کی گود میں دے دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہیں۔ ام فضل آپ سے استفسار کرتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ دیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اس شہزادے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو گویا آپ کی شہادت کا تذکرہ اس وقت سے جاری تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام اس شہادت کے تذکرے کو جانتے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو اس تذکرے کو جانتے ہوں اور خود امام علی مقام نہ جانتے ہوں؟ تو آپ کو بھی پتہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے راہ رخصت کی بجائے راہ عزیمت اختیار کی، اور جب آپ مکہ کی طرف جانے لگے تو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو روکنا چاہا اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ کے لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس سفر کے لیے بےتاب تھے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جوہر شہادت نبوی کی تکمیل مجھ سے ہونی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے پورے سفر میں اور پورے اس مارکے میں جب یزیدی فوج نے آپ پر ظلم ڈائے اور ظلم کی قیامت ڈا دی، آپ نے کسی بھی لمحہ پر شکوہ نہیں کیا اور کسی بھی لمحہ پر یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے اس طرح کی موت سے بچا لے، کیونکہ آپ تو اس موت کے لیے بے قرار تھے اور آپ نے سفر بھی خود شہادت کی موت تھی، اور نہ ہی آپ نے اور نہ ہی آپ کے جو رفقائے کار تھے ان میں سے کسی نے بھی اپنی زبان پر اپنے ہونٹوں پر شکوہ نہیں لائے، اور طرح طرح کے انہوں نے مظالم ڈائے، خود امام علی مقام نے طرح طرح کے مظالم سہے، برداشت کیے، پیاس برداشت کی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے، خود اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن کسی بھی وقت آپ کو یہ نہیں آپ پڑھیں گے، نہیں سنیں گے کہ آپ نے شکوہ کیا ہو کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ ٹھیک ہو گیا۔